قوی تھا، یہ اس کی قوت تھے، وہ رب العالمین تھا، تب بھی یہ رحمت للعالمین تھے، وہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ اس وقت بھی محمد رسول اللہ تھے۔ بس جب کچھ نہ تھا تب خدا تھا یا مصطفیٰ تھے، خدا درود بھیج رہا تھا، محمد پہ بھیجا جا رہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے محبوب کہ جن کے درود و سلام کو رب نے زمانوں کی قید سے بولو پاک رکھا، زمانوں کی قیود سے بولیے پاک رکھا۔ تو اگر آپ توجہ کریں تو حرف انا نے ہمیں بتا دیا، کس نے بولو؟ حرف انا نے بتا دیا کہ حضور کا درود و سلام نہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے، جہاں کوئی بیٹھ سکے وہاں بھی پڑھو، جہاں مکان ختم ہو جائے وہاں بھی پڑھو، اور جہاں کوئی پڑھنے والا نہ ہو وہاں خدا مصطفیٰ پہ پڑھتا رہتا ہے اور بھیجتا رہتا ہے۔ حدوں سے پاک کر دیا، زمانوں کی قیود سے بولو پاک کر دیا۔ تو جب خدا نے قرآن کی آیت میں بتا دیا انا لگا کر کہ نبی کا درود زمانے کا محتاج نہیں، تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ پھر بھی کوئی کہے کہ اذان سے پہلے پڑھنا جائز ہے یا بعد میں پڑھنا جائز ہے۔ نادان، اذان سے پہل کا لفظ بھی زمانہ ہے اور بعد کا لفظ بھی زمانہ ہے۔ تو جس رب نے زمانے میں نبی کے درود کو قید ہی نہیں ہونے دیا، پہل کیا اور بعد کیا، پہل کیا اور بعد کیا۔ پہل کا کہنا کہ پہل میں نہیں ہونا چاہیے، تب بھی تو نے نفی کر دی، بعد میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی نفی کر دی۔ اللہ نے کہا محبوب کا درود تو تب بھی ہے جب تیری اذان بھی نہ تھی، جب تیری نماز بھی نہ تھی، اذان بھی نہ تھی، جب نہ پہل تھا نہ بعد تھا، زمانہ ہی نہ تھا، تو تب سے بھیجا جا رہا ہے۔ حاضرین ذی احتشام، پھر اس قید کو کیوں لگایا جا رہا ہے کہ یہاں نہ پڑھو وہاں نہ پڑھو؟ سنیے، اذان ایک ایسا عمل ہے اگر ایک کہہ دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، ہر کسی کو الگ الگ اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، حاجت نہیں ہوتی، طلب نہیں ہوتی۔ ایک کہہ دے اذان سب کی طرف سے ہو گئی، مگر محلے میں نماز ایک پڑھ دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے؟ بولو نا، نہیں ہوتی۔ اذان ایک کہہ دے سب کی طرف سے ہو گئی، نماز ہر کسی کو اپنی اپنی ادا کرنی ہے۔ پھر نماز ایسا فرض ہے کہ جو اپنے سے اتار کر دوسرے کو ڈونیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، اپنی پڑھنی ہے۔ خواہ بیمار ہے، مریض ہے، بستر پر ہے، حکم ہے کھڑا ہو کے پڑھ، نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ، پڑھنی خود ہے۔ تو جس خدا نے مصطفیٰ کا درود اذان نماز سے ختم نہیں ہونے دیا، وہ اذان سے کہاں روکے گا؟ نماز اس کا خالصتاً اس کی عبادت ہے اور کوئی اور شریک بولو نہیں ہوتا۔ تو جس رب نے اپنی نماز میں مصطفیٰ کے درود کو بھلانے کی اجازت نہیں دی، وہ محبوب تمہیں پہل اور بعد میں کہاں پڑھنے دے گا؟ انا نے بتایا کہ جب کچھ نہ تھا تب بھی مصطفیٰ پر درود و سلام جاری تھا، تب بھی حضور پر درود و سلام جاری تھا۔ تو جس محبوب کے زمانے کی، محبوب کے درود کی حد کوئی نہیں، جس محبوب کے درود کی حد کوئی نہیں، اس مصطفیٰ کی ذات کی حد کیسے ہوگی؟ جس محبوب کی تعریف کے لیے زمانہ خاموش ہے، اس محبوب کی ذات پر زمانے کو کیا حق حاصل کہ وہ زبان تان کرتا پھرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا تھا، آقا متا وجبت لک النبوہ؟ صحابہ نے نہیں پوچھا کہ حضور آپ کب سے ہیں، نہیں، پوچھا متا وجبت لک النبوہ؟
حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ پیدائش اور تخلیق نہیں پوچھی، آپ کب سے نبی ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین وفی روایت وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی کشمکش میں پانی اور مٹی میں گند رہے تھے. میں تب بھی رب کے ہاں ہوا کرتا نہیں، نبی ہوا کرتا تھا. اور پھر آقا نے ایک حدیث میں فرمایا آدم علیہ السلام کی تشریف آوری سے 14,000 سال پہلے بھی میں رب کے ہاں نبی ہوا کرتا تھا. اور پھر جبریل حضور کی خدمت میں آئے انسانی شکل میں. آقا نے پوچھا کم عمر تک یا جبریل؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں. جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی آقا عمر کا تو صحیح اندازہ نہیں، مگر اتنا معلوم ہے کہ 70,000 سالوں کے بعد افق کے عرش پر، عرش کے اوپر ایک نوری ستارہ روشن ہوتا تھا، نور کا مینارہ روشن ہوتا تھا. آقا پھر 70,000 سال وہ اجل ہو جاتا، کسی اور علاقے کی سیر کرتا رہتا، میری نظروں سے اجل ہو جاتا. 70,000 سالوں کے بعد پھر وہ مجھے نظر آتا، پھر 70,000 سال اجل ہو جاتا، پھر 70,000 سالوں کے بعد مجھے نظر آتا. آقا 70,000 سال کے بعد پھر 70,000 سال کے بعد پھر 70,000 سال کے بعد میں نے اپنی جبرائیلی نگاہوں سے، نوری اور کافوری نگاہوں سے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 72,000 سال پہلے بنا، یہ تو جبریل کا دیکھنا تھا. جب جبریل بھی نہ تھا محمد کا نور تو اس سے بھی پہلے کا تھا. یہ تو جبریل اپنی عمر بتا رہا ہے، اپنی عمر کا آئیڈیا دے رہا ہے، اپنی عمر کا اندازہ پیش کر رہا ہے، اپنی عمر کا زمانہ بتا رہا ہے. مصطفیٰ کے ہونے کا زمانہ نہیں بتا رہا، مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا زمانہ نہیں بتا رہا. جبرائیل علیہ السلام تو اپنے ہونے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں. اور حاضرین 72,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کا ہر 70,000 سال کے بعد اس ستارے کو تکنا جو ایک بار آپ سامنے آتا اور پھر اوجل ہو جاتا، 72,000 بار تکنا، اس سے حضرت جبریل کے عشق مصطفیٰ کا اندازہ ہوتا ہے، جبریل کی حضور سے محبت کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جبریل بھی سدرہ کی آخری چوٹی پر بیٹھ کر ہر وقت افق عرش پر ہی نگاہیں جما کر بس تکتے رہتے تھے کب اس نور کی چمک دوبارہ نظر آئے. 70,000 سال تک تکتے رہتے ہوں گے کہ محمد کا نور پھر سے دکھائی دے. پتہ چلا کہ حضور کو تکنا اس وقت بھی جاری تھا جب انسان ابھی زمین پر آیا ہی نہ تھا، تو حضور کے نور کو جبریل ٹکٹکی باندھ کے ڈھونڈتا پھرتا تھا کب روشن مینارہ سامنے آئے اور میری آنکھ دیکھ کر اپنے نور کو بھی آراستہ کر لے. حاضرین محترم، آقا نے نہیں فرمایا جبریل کہ تو نے جو دیکھا وہ تیری آنکھیں دھوکہ کھاتی ہوں گی، وہ اللہ کا نور ہے. جبریل بھی اس پر چپ ہیں، جانتے تو وہ بھی ہیں کہ اس وقت خدا ہے. عرض کی آقا میں نے اس نور کو دیکھا، اپنی عمر کا اندازہ بتا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل انا ذالک الکوکب، اگر پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ نور کس کا تھا تو وہ مجھ محمد عربی کا نور تھا، وہ مجھ مصطفیٰ کا نور تھا جو افق عرش پر سیر کرتا تھا، چلا کرتا تھا. اور قربان جائیں وہ نور جس نے ساری کائنات کی اس وقت سیر کی جب کائنات بھی ابھی نہ بنی تھی، اور جس کے نور کی آنکھوں کے سامنے، روحانیت کے سامنے، نورانیت کے سامنے ساری کائنات بنائی گئی ہو. یہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے
کوئی چیز بنے تو دوسرے دن آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ اب میں بناتا ہوں اس طرح کی. چھوٹے چھوٹے بچے ٹی وی پر بیٹھ کر کارٹون دیکھتے ہیں بناتے ہوئے, دوسرے دن کاپی پینسل لے کر خود بناتے ہیں کہ میں بناؤں تو صحیح ویسا بنا لیتا ہوں کہ نہیں. ذہین بچے نقل اتارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. حاضرین محترم, آپ ایک کام کو ایک بار دیکھ لیں تو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بتاؤ, جس محمد کے سامنے ساری کائنات بنی ہو, اس مصطفیٰ کو کائنات کا علم کیوں نہیں ہوگا؟ انہیں پتا کیوں نہیں ہوگا کوئی کیسے کہاں بنا ہے؟ جن کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ بنا, جن کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بنا, اور جنہیں ساری کائنات کو دیکھا. اور حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا, اس طرح دیکھتا ہوں. اور یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے, اس طرح دیکھتا. اور یہ جھگڑے نہ کیا کرے کہ معلوم نہیں وہ یہاں ہیں بھی یا نہیں, سنتے بھی ہیں کہ نہیں. ہائے ہائے, ان کی محفل میں اس طرح بیٹھا کرو, وہ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, پہچان بھی رہے ہیں. اس انداز سے بیٹھا کرو. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں, حنفی فقی مذہب میں دوسرا مقام ہے آپ کا. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی تھی, بڑا عرصہ میں سوچتا رہا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی جو آقا نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو سلام کہا کرو, اور جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کہا کرو. اب آج کل سردی کا موسم ہے, لوگ دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں, اندر والے یا کھول کے؟ بند کر کے بیٹھتے ہیں. اب باہر کے دروازے سے حکم ہے سلام کرنے کا. جب بندہ باہر والے دروازے سے دایاں قدم اندر رکھ کے داخل ہوا, اس نے سلام کیا, تو بند دروازوں کے اندر کسی نے سن لیا؟ اب بند دروازہ ہے, آنے والے کو نہیں پتا گھر میں کوئی ہے, یا گھر والے کہیں پڑوس نہ گئے ہو, کوئی فوتگی نہ ہو گئی ہو, شادی نہ ہو, کہیں چلے نہ گئے ہو. آنے والا آیا, اس کا حکم ہے اس کو سلام کرو. مسجد میں آنے والوں کو کیا حکم ہے؟ بولیے ذرا, بولیے سلام کرو. اب مجھے بتائیے, جو دوسرے پہلے کے بعد دوسرا آیا اس نے تو پہلے کو سلام کر لیا, اور جو پہلا آیا سب سے, جس کے پہلے بندہ ہی کوئی نہیں آیا, اسے بھی حکم ہے تم بھی داخل ہو تو سلام کہا کرو. یہ حکم دوسرے سے شروع نہیں ہوتا, پہلے سے شروع ہوتا ہے. جب مؤذن آئے اسے بھی حکم ہے باہر داخل ہوتے ہوئے سلام کہو. ملا علی قاری فرماتے ہیں میں پریشان رہا, بڑا عرصہ تحقیق میں رہا, اس کا جواب نہیں ملتا تھا کہ جب کوئی ہو تب تو اسے سلام ہو, اور جب مسجد میں کوئی نہ ہو پہلا کسے سلام کہے, جب گھر میں کوئی نہ ہو پھر وہ گھر والا آنے والا کسے سلام کہے. تو ملا علی قاری فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آقا نے سلام پر زور کیوں دیا, اس لیے کہ سنو, جب کوئی گھر میں ہو یا مسجد میں ہو تب اسے سلام کہو, جواب وہ دے, مگر جب مسجد اور گھروں میں کوئی نہ ہو تو سنو, سلام کی روٹین ختم نہ کرنا, سلام کہتے رہنا. مصطفیٰ ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں, ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں, جب تم سلام کہتے ہو تو جواب مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم ایک بار سلام کہتے ہو حضور 3 جواب دیتے ہیں. بولیے کتنے؟ کتنے؟ آقا 3 جواب دیتے ہیں. ہم نے ایک سلام بھیجا, سلام کا اردو میں معنی ہے حیاتی والا, سلامتی والا, حیاتی والا, یہی ہے. پنجابی چنو کہندے نے ہیلاں دی زبان چ جوندا رہو سونیا, حیاتی والے نو سلامتی والے نو کی کہندے نے بولو؟ جوندا رہو سونیا, یہی کہندے نا, جوندا رہو, جوانی مانے, تیری جوانی جیوندی رہے, تو جوندا رہو. یہ سلامتی کا معنی ہے سلام کا. جدو تسی سرکار نو عرض کر دیو نا کہ جوندے رہو سونے ہو, تو حضور 3 جواب دیندے نے, تم ہی جوندا رہو, تیرا باپ بھی جوندا رہے, تیرا دادا بھی جوندا رہے. حضور باپ فوت ہو گیا, دادا فوت ہو گیا, انہوں نے بھیجا کوئی نہیں, ہم بھیج رہے ہیں. فرمایا جنہیں پیو دادے زندہ کرانے نے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرو, سلام بھیجیا کرو.
کو بھی سلام، اس کے باپ کو بھی، دادا کو بھی۔ تے جنہوں حضور کہن جوندا رہو انہوں مار کون سکتا؟ وہ مردہ کس طرح رہ سکتا ہے جنہوں حضور کہن جوندا رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک ضمناً بات آ گئی، میں نے عرض کر دی۔ تو ساری کائنات میں افق عرش پر حضور کا نور سیر کرتا رہا، جب کائنات ابھی مرج وجود میں نہ آئی تھی، جب زمانہ نہ تھا، مکان نہ تھا، کچھ نہ تھا، تب بھی حضور کا درود و سلام تھا۔ اب کوئی پوچھے یہ انا تو گرامر کی بات تھی، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انا کے فوری بعد دلیل کے طور پر اپنا ذاتی نام لگا دیا کہ کسے دے گل ہی نہ روے، گل میرے تے آن دے ہو، ویکھی جائے۔ یہ تو آڑے تے رہی تو کم خراب ہو سکتا ہے، کسے ویلے پڑھ لیندے ہو کسے ویلے نہیں۔ اے انسانہ میں چینے کچھ پڑھ دینے کچھ نہیں، باقی تو ساری مخلوق ہی مصطفیٰ تے پہنچتی رہتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شجرات بھی، حجرات بھی، ملائکہ بھی، ساری کائنات۔ ان اللہ، بے شک اللہ بھیجتا ہے۔ کون بھیجتا ہے بولو؟ اللہ رب العزت۔ اور اگر آپ توجہ رکھیں، ہر حرف پر، ہر لفظ پر رکیں، حق ادا کرنے کی کوشش کریں، قیامت تک حق ادا نہیں ہوگا۔ دنیا نئے نئے معنی نکالتی رہے گی، سلسلے چلتے رہیں گے، مگر حق ادا نہیں ہوگا۔ ان اللہ، اللہ رب العزت کا ایک ہی ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی ہیں۔ اور جڑے 99 پڑھ دیو صفاتی، وہ لکھ بھی ہوئے تو کی نے بولو صفاتی نے۔ اللہ کے ذاتی نام کتنے ہیں بولو؟ اور وہ کیا ہے؟ ایڈے مٹھے نہیں لوگ شک کرنے کے بعد کیا بولیے؟ اللہ۔ ذرا پھر کہیں اللہ۔ اج لوگ آندے نے نبی دا نام چومیے تے شرک ہو جاتا، اور چلے تیرے شرک دی تعریف ہی نہیں بنا۔ جتے رب دا نام چومیا جاندہ ہوئے، حضور دا بھی چومیا جاندہ ہوئے، پھر تے برابری شرک ہوئے۔ ٹھیک ہے جی؟ اونٹا غور کر کے پھر آکھو اللہ۔ اونٹ ملے جے، اتلا تھلڑے نال ملے، تھلڑا اتلے نال ملے، ان چمڑ کہندے، ان چمڑ کہندے۔ اس میں اللہ پکارے آجے، پاویں کسے دے منہ دند نہیں، کوئی بزرگ بھی بیٹھا ہے نا، وہ بھی زور لا کے ویکھ لے، دند پاویں نہیں سموج ہو دے، ہونٹ بھی نہیں مل لگے، تے پاویں بتی موجود ہو دے بھی نہیں مل لگے۔ اللہ کا نام ادا نہیں ہوتا جب تک یہ ہونٹ کھلے نہ رہے، تو نہیں ملے۔ اب کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بار ملے؟ جدے منہ نہیں داندو بھی پاویں زور لا کے پیچھے کھچ کے ویکھے والا رہندا پیچھا، جب میم آئے گی تو جڑ جائیں گے۔ پھر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بار جڑے؟ 2 بار۔ میرے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، جن کے قدموں سے بیٹھ کر ہم نے سیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نام میں چومنا نہیں رکھا، 2 بار حضور کے نام میں رکھا۔ عاشقوں نے عرض کیا مولا اپنے نام میں ایک بھی نہیں رکھا، تجھ پر بھی پیار آیا عاشقوں کو، تو جس پر پیار آتا ہے اسے چوما جاتا ہے، تو جب تجھ پر پیار آئے تجھے چومنا چاہے تو تو کہتا ہے خبردار میں چوما نہیں جاتا، چوما وہ جاتا ہے جو محسوس ہو، میں سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، محسوس نہیں ہوتا، اس لیے مجھے چوما نہیں جا سکتا۔ میرے مولا پھر تیرے پیار کے مزے لینے ہوں تو پھر کہاں جائے؟ فرمایا حبیب کے نام میں 2 بار چومنا اسی لیے رکھ دیا ہے، ایک بار مصطفیٰ کی طرف سے، ایک بار خدا کی طرف سے، میں نے اپنا چومنا بھی محمد کے نام میں رکھ دیا ہے، میں نے اپنا پیار بھی مصطفیٰ کے نام میں رکھ دیا ہے، اسی طرح جیسے میں نے مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس طرح میں نے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دے دیا ہے، فمن ذکرک ذکرنی، جس طرح مصطفیٰ کی محبت کو میں نے اپنی محبت ڈکلیئر کر دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کائنات والو سنو، اللہ رب العزت نے جب اپنا ایک ذاتی نام ہے
باقی سب صفاتی ہیں. اس نے کہا میری ایک ہی ذات ہے اور ایک ہی ذاتی نام ہے جدے کو زور لگ دے لالے ایک کوئی نہ ہے ایک کوئی میری ذات ہے وہ بھی محمد درود لا سڑی ہے. ایک ہی ذات ہے میری ایک کوئی میرا ذاتی نہ ہے وہ بھی مصطفیٰ دے درود تے لا سڑے ہے. اپنا ذاتی نام لگایا حضور کے درود کے لیے. آپ کبھی غور کریں سارے جہانوں کو پالا تو ایک صفت لگائی. لاکھوں میں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد اللہ متناہی صفات میں سے کتنی بولو؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کی پرورش کے لیے ایک صفت ربوبیت. کل کائنات کو رحمت دی الرحمن تو جہانوں کے لیے ایک بار رحمان رحیم صفت لگائی. مگر قربان جائیں جب باری حضور کی آئی تو فرمایا صفت نہیں ایک ہی ذات ہے اور وہ حضور کے درود پر لگا رکھی ہے. ایک ہی ذاتی نام ہے اور وہ مصطفیٰ کے درود و سلام پر لگا رکھا ہے. اور میں انا پر اس میں اللہ کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. ان اللہ دلیل یہ ہے رب نے فرمایا سنو میں نے اپنا ذاتی نام محبوب کے درود کے لیے لگا دیا. میرے مولا کب سے فرمایا تب سے جب کب کا لفظ بھی نہیں بنا تھا. تب سے جب کا وجود نہ تھا جب تب بھی نہ تھا جب کوشچن سوال ہی نہ تھا جب کوئی سوال کرنے والا بھی نہ تھا. اس وقت کہ جب کائنات کے اندر کسی شے کا وجود نہ تھا اس نے کہا تب میں اللہ تھا. جب کچھ نہ تھا تب میں اللہ ہوں. تب سے میں اللہ. تو ان اللہ اس میں اللہ لگا کر کائنات کو چیلنج کر دیا کہ سنو جب سے میں اللہ ہوں تب سے درود بھیج رہا ہوں. جس نے نبی کا درود ماپنا ہے ناپنا ہے پیمانہ لینا ہے وہ پہلے میرے اللہ ہونے کو ماپے کہ میں کب سے اللہ ہوں. ان اللہ لگا دیا میرا اللہ ہونا ماپے میں کب سے اللہ اور جب سے میں اللہ ہوں تب سے میں حضور پر درود بھیج رہا ہوں. تو جس کا نام بھی زمانوں سے قیود سے پاک ہے اس نے محبوب کا درود بھی تب پڑھا جب زمانے ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے جب سے وہ اللہ ہے. ان اللہ. اور سنیں جو صفات ہے نا اس لیے صفت نہیں لگائی کہ صفت ہوتی تو تبھی سے ہے جب سے ذات ہے مگر ظہور بعد میں ہوتا ہے. رب ہونا صفت تو تب سے ہے مگر ربوبیت کا ظہور تب ہوا جب عالمین آئے کسی کی پرورش فرمائی. رحیم تو تب سے ہے جب سے ذات ہے مگر ظہور اس رحیمیت کا تب ہوا جب کوئی سامنے مرحوم آیا تو تب وہ رحیم عملاً پریکٹیکلی ظہور کے طور پر آیا سامنے. مگر صفت پہلے سے ہے مگر اس میں اللہ لگایا. فرمایا جب سے میں اللہ ہوں تب سے حضور پر درود و سلام بھیج رہا ہوں. اب پہلے اللہ کا ہونا ماپو وہ کب سے ہے پھر مصطفیٰ کے درود کو ماپنے کی کوشش کر رہا کہ یہ کب شروع ہوا. لوگ کہتے ہیں جی نعتیں آج کل بڑیاں نعتوں کا زور ہے. یہ نعتوں کا زور آج ہی چل پیا پہلا نہیں سی. رب کہندا ہے اس وقت کی اس کی تاریخ ہے جب تیری تاریخ بھی نہ تھی. درود کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ لفظ پرانے ہو گئے انسان پرانا ہو گیا مگر درود و سلام کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ لفظ تاریخ بھی ماربے وجود میں نہ تھا جب سے اللہ اپنے خاص جمال کے ساتھ اس مصطفیٰ کے جمال کو سامنے رکھ کے درود و سلام بھیج رہا تھا. اور پھر فرمایا جو جو مخلوق آتی گئی وہ بھی درود بھیجتی گئی. پھر اس کے بعد ملائکہ آئے. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ اور اس کے تمام فرشتے مصطفیٰ پر درود بھیجتے ہیں. کتنے فرشتے بولو ذرا ایک بار بولو ہمارا تمام.
کیا انسانوں کا ہی فرمایا سو تمام انسان بیچتے ہیں؟ نہیں، انسانوں کی باری ہو تو کہا یا ایھا الذین، اب اس پر میں آتا ہوں، مگر ابھی کہا ملائکتہ یصلون علی النبی، مل کر درود بیچتے ہیں ملائکہ۔ تو جدو نعت خان کھڑا ہوئے تو کہنا مل کے پڑھو، وہ دا میں نے کی ہے کہ گٹھاں سے بہ کے کلے کلے پڑھو؟ نہیں، مل کے پڑھو دا کی معنی ہے سارے پڑھو۔ تو جو سارے پڑھو گے تو مین مین ہوئے گی، آواز آئے گی؟ بولو صحیح نا، آئے گی، اچھی آواز آئے گی نا۔ تو یصلون فعل مضارع جمع، ملائکتہ سارے فرشتے یصلون درود بیچتے ہیں تمام مل کر، جمع کا صیغہ ہے۔ اور سنیں، ملائکہ نہیں فرمایا خالی کہ فرشتے بیچتے ہیں، نہیں، اگر صرف ملائکہ ہوتا تو پھر معنی ہوتا فرشتے بیچتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی بیچتے، استثناء آتا۔ مگر یاد رکھ لیں یہ عربی گرامر کا اصول ہے کہ جہاں مضاف مضاف الیہ اکٹھے ہو جائیں، اضافت آ جائے، وہاں کلیت کا معنی پایا جاتا ہے، جزئیت نہیں ہوتا، کلیت ہوتا ہے۔ شب قدر آئی، قرآن اترا، جس رات قرآن آیا اس رات زمین پر کیا آئے؟ تنزل الملائکۃ نہیں فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے آتے ہیں، یہ نہیں کہا تمام فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں کتنے؟ قدر، تنگی کو کہتے ہیں کہ جس سے زمین تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتے اتنی کثرت سے آتے ہیں، مگر سارے کثرت سے آ کے بھی تمام نہیں آتے۔ ملائکۃ فرمایا، کہتا ہو نہیں، جب ملائکۃ ہو ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، جہاں اضافت ہو وہاں کلیت کا معنی پایا جاتا ہے، وہاں جزئیت اور استثناء نہیں رہتا۔ اللہ نے فرمایا سن لو، میں نے کوئی فرشتہ پیدا ہی نہیں کیا جو محمد پہ درود نہ بیچے۔ تمام ملائکہ بیچتے ہیں، خواہ بدیاں لکھنے والے ہون خواہ نیکیاں لکھنے والے، تمام فرشتے بیچتے ہیں حضور پر درود۔ اضافت نے بتایا کلیت کا معنی، تمام بیچتے ہیں مصطفیٰ پر درود و سلام۔ اور ایک فرشتہ بھی اللہ نے ایسا پیدا نہیں ہونے دیا جو حضور پر درود و سلام نہ بھیجے، ایک بھی نہیں پیدا ہونے دیا۔ اور دلیل سنیں، ملائکاتہ میں ایک تو دلیل ہوگی اضافت، دوسری سنیں ملائکاتہ ہو کا مرجع ان اللہ کا اسم اللہ کی طرف ہے، ہو کا مرجع اس میں اللہ کی طرف راجع ہوگا، تو فرمایا اس کے فرشتے، اس کے تمام فرشتے، کس کے بولو ذرا پھر کس کے بولو؟ اللہ کے فرشتے تمام بیچتے ہیں۔ تو ملائکاتہ ہو کیوں فرمایا درود کی باری؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہو کا مرجع لگا کر تمہیں سمجھایا ہے کہ اللہ کا فرشتہ وہی ہے جو مصطفیٰ پر درود بھیجے۔ تو جب خدا نے نبی کے درود کے بغیر کسی فرشتے کو اپنا نہیں بنایا تو محمد کے درود کے بغیر اللہ کا کیسے ہو جائے گا؟ جو نے کہا میرا ڈائریکٹ میرا رابطہ ہے، میں ڈائریکٹ جا رہا، اللہ نے فرمایا میں نے ملائکہ کو ڈائریکٹ نہیں ہونے دیا۔ فرمایا سنو، ملائکۃ ہو اس کا فرشتہ وہی ہے یصلون جو مصطفیٰ پر درود بھیجے، اور جو نبی پر درود نہ بھیجے فرشتہ ہو کے بھی فرشتوں کی صفت سے نکال کر اسے میں شیطان بنا دیتا ہوں، اور جو مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے فرشتہ اصل میں وہی ہے، اور وہی خدا کا فرشتہ ہے جو مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ اسے فرشتوں کی فہرست میں بھی رہنے نہیں دیتا، بے شک وہ ابلیس ہے، آگ سے بنا ہے، اور وہ نوری ہے ملائکہ، اور یہ جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، مگر رب نے فرشتوں کی لسٹ سے بھی نکال دیا، فہرست سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا میں سردار ہوں فرشتیاں دا، رب نے کہا تیری سرداری دیکھی جائے گی، پہلے حضور تے درود پیج، نبی دے اس دے اندر ویکھ کے اے دے وچ روح دے وچ نور گدا ہے جنہوں سجدہ کروا رہے ہیں، جس کی نگاہ بشریت تک رکی رہی،
مٹی تک رکی رہی کہ یہ بھی مٹی سے، میں آگ سے جس کی نگاہ مٹی تک رکی رہی وہ شیطان ہو گیا، اور جس نے مٹی کے اندر روح اور روح کے اندر نور مصطفیٰ کو دیکھ لیا وہ ملائکہ رہے، وہ فرشتوں کی فہرست میں برقرار رہے۔ تو فرمایا اللہ کا فرشتہ وہ ہے جو حضور پر درود بھیجے، اتنے پاک ہو کر بھی نبی کے درود کے بغیر میرے نہیں ہو سکتا۔